وضو کی طہارت، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن خرجت خطاياه من فيه، مومن انسان جب وضو کرنے کے لیے پانی کا چلو بھرتا ہے اور اس چلو سے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے گناہ ہاتھوں کے جھڑ جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفار یدیہ، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ وضو کی طہارت صرف گناہوں کی پاکیزگی کا ہی ذریعہ نہیں، بلکہ روز قیامت بھی انسان کو ایک بہت بڑا اعزاز ملے گا تو اس وضو کے اعضاء کی وجہ سے ملے گا۔ صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس روایت کا پس منظر مسند احمد کی روایت کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، کیف تعرف امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین الامم، قیامت کے دن بہت سے نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ آپ کی امت کا سلسلہ تو قیامت تک چلنا ہے، اور جو آپ کے بعد اسلام کے اندر آئیں گے، لوگ پیدا ہوں گے، آپ پہ ایمان لائیں گے، ان کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا، کس طرح سے پہچان پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ وضو کرتے وقت جب اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، قیامت کے دن میری امت آئے گی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اعضاء دے کے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طہارت کا جو اگلا فائدہ بیان کیا ہے اور جو اس کا اگلا ثمرہ بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ما من مسلم یتوضأ فیبلغ فیحسن وضوءہ، جو مسلمان صحیح معنوں میں سنت کے مطابق وضو کر لیتا ہے اور سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صحیح سنت کے مطابق وضو کیا اور اس کے بعد اس کلمے کے ورد کو اپنی زبان پہ جاری کر لیا، اللہ خالق و مالک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔